آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 3 ہستیوں کا امت محمدیہ کے نام پیغام۔ اس لیے کہ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اسلام کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ قابل احترام حرمت والے ہیں۔ 3 ان میں سے گزر چکے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی بات اس رجب کے حوالے سے کہ اس رجب کے مہینے میں لوگوں نے بہت ساری عبادات نکالی، لوگوں نے بہت سارے اس کے اندر معاملات کھانے پینے کے بنائے۔ تو ابتدا ہی میں یہ اپنا ذہن کلیئر کر لیں کہ اس رجب کے مہینے میں کوئی بھی عبادت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص منقول نہیں ہے، اور نہ ہی اس مہینے کوئی کھانے پینے کا کوئی پروگرام، کوئی بندوبست۔ یہ مولوی صاحب کے پیٹ کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے، اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ نہ ہی اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں، کوئی کنڈوں کی نیاز، نہ کسی 11ویں والے کی نیاز۔ یہ سارے کے سارے کھانے پینے کے مسئلے، اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ رجب کا مہینہ اس حوالے سے بھی مشہور اور معروف ہے کہ لوگوں کے ہاں یہ معروف بات پائی جاتی ہے کہ اسی مہینے 27 تاریخ کو، 27 رجب کو ہمارے آقا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ معراج پر تشریف لے کر گئے تھے۔ اب یہ بات تاریخی اعتبار سے کسی صحیح حدیث سے ہمیں یہ نہیں ملتی کہ 27 رجب کو ہی آپ معراج پر گئے تھے۔ معراج پر جانا تو رسول اللہ کا ثابت ہے، قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی، لیکن تاریخ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کس تاریخ کو گئے تھے۔ لیکن اگر اس 27 کو بھی مانا جائے تو تب بھی ہماری گزارش یہ ہے کہ اس رجب کے مہینے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع کے اوپر صحیح احادیث موجود ہے، پورے کا پورا واقعہ، تو اس صحیح احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے واقعہ بیان کیا جائے۔ یہ کہانیاں اور جھوٹے واقعات یہ نہ عوام الناس کے سامنے رکھے جائیں، کیونکہ آج کل ویسے بھی یہ زمانہ کوئی نہیں ہے جھوٹے واقعات سننے اور سنانے کا۔ تو اس رجب کے مہینے ہی کی مناسبت سے آپ نے واقعہ معراج وہ تو کئی مرتبہ سنا، آپ کو یاد بھی ہوگا، لیکن اس معراج کے موقع پر 3 عظیم الشان ہستیوں نے آپ کے رسول اللہ کے ذریعے آپ کے نام اور میرے نام، امت محمدیہ کے نام پیغام بھیجا ہے۔ انہی پیغامات کو آج ہم نے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ڈسکس کرنا ہے کہ وہ 3 ہستیاں کون سی ہیں اور ان کے پیغامات کون سے ہیں۔ پہلی ہستی اور پہلا پیغام، وہ ہستی جی ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق، مالک ارض و سما، غوث العظم، دستگیر، لجپال، ہر وہ نام جو لوگوں نے اپنے معبودان باطلہ کے لیے رکھا ہے، میں وہ ہر نام اپنے رب کے لیے لوں گا کہ وہ رب ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہمارا دستگیر، ہمارا لجپال، ہماری بیڑیوں کو تارنے والا، ڈبیوں کو تارنے والا، وہ مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کی ذات۔ پہلا اللہ رب العالمین نے پیغام بھیجا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے نام اور میرے نام، کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ معراج کی رات پہلے اس پیغام کی آپ حیثیت سمجھے، اس پیغام کی آپ اہمیت کو سمجھیے کہ سارے کے سارے احکامات اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ کو زمین کے اوپر ہی بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے کیسے معاملات کرنے ہیں۔ لیکن یہ پیغام اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تیاری کروا کر کہ آپ کا پہلے شق صدر ہوا اور آپ کے قلب مبارک کو، آپ کے دل مبارک کو آب زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، اور آپ کو اس طرح تیار کروا کر اور امامت انبیاء کروا کر 7 آسمانوں کی سیر کروا کر سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچا کر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا۔ اس سے ذریعے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس پیغام کی کتنی اہمیت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام فرمایا، اس قدر اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا۔ وہ پیغام ہے جی کہ اللہ رب العالمین نے معراج والی رات، معراج کے موقع پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے تھے، 3 گفٹ دیے تھے۔ پہلا گفٹ ان میں سے جی 50 نمازیں، 50 نمازیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست سے وہ 50 سے 5 نمازیں رہ گئیں، واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوا۔
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس امت کے اوپر بڑا احسان ہے کہ دیکھیے کہ انہوں نے ایک وقت بنی اسرائیل کے اندر گزارا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محبوب میری امت کے اوپر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، وہ 2 نمازیں نہ پڑھ سکے، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ اس لیے جائیے اور رب کے سے تخفیف کی درخواست کریں. رسول اللہ بار بار جاتے ہیں اور بالآخر نمازیں جو ہے جی وہ 5 رہ جاتی ہیں. اب 5 نمازیں رہ گئی، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پڑھے گی تو 5. ما یبدل القول لدی، میرے ہاں کوئی تبدیل نہیں ہوتا، جو میں کہہ دوں وہ بات تبدیل نہیں ہو سکتی. 50 کا کہا تھا، آپ نے تخفیف کروا کر 5 کر لی. آپ کی امت پڑھے گی تو 5، لیکن ثواب ان کو 50 کا ملے گا. اور ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ہے جو ان نمازوں کی، اس تحفے کی اور اس گفٹ کی قدر کرے گا، ان نمازوں کی حفاظت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کروں گا. یہ آپ کے اور میرے نام پیغام ہے جی اللہ کا. اور اس پیغام کا جو دوسرا حصہ، جو دوسرا گفٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، وہ ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ 2 ایسی آیات ہیں جو اس زمین کے اوپر نازل نہیں ہوئی. آپ ان کی اہمیت سے اندازہ لگائیں کہ یہ آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر جا کر اللہ نے بطور تحفہ دی ہے. اور ہم اس کے اوپر کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ یہ کیوں ان کے اندر اہمیت ہے، اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کی بجائے اس کو آسمانوں، 7 آسمانوں سے اوپر جا کر اللہ نے آپ کو یہ گفٹ دیا ہے. اور اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص ان آخری 2 آیات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا، جو کوئی بھی شخص، ہر چیز کے لیے یہ 2 آیات کافی ہو جائیں گی. جادو سے، ٹونے سے، بیماری سے، پریشانی سے، ہر قسم کی آفت سے. اگر آپ کو کوئی اور وظیفہ نہیں آتا، کوئی اور دعا نہیں آتی، کوئی اور آپ کو ذکر نہیں آتا، اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ 2 آیات پڑھ لی تو لو جی سارے کے سارے وظائف کے لیے یہ 2 آیات کافی ہوگی، آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے. اسی طرح جی تیسرا جو رسول اللہ کو گفٹ دیا گیا، یہ گفٹ یہ کمال کا گفٹ ہے. یہ میں کہتا ہوں سارے گفٹ سے، سارے یہ تحفوں سے اعلیٰ تحفہ ہے کہ محبوب آپ کی امت میں سے وہ افراد جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ان کے لیے جی معافی ہے. ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے معافی ہے. اگر وہ اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں چلا بھی گیا تو تب بھی ایک نہ ایک دن وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر، گناہوں کی سزا ختم کروا کر وہ جنت میں لازمی چلا جائے گا. تو یہ جی موحد کے لیے. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے معاذ جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ تو حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ اے معاذ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو غوث العظم، دستگیر، لجپال، بیڑیاں تارنے والا، ڈبیاں تارنے والا کسی اور کو نہ کہیں، صرف ایک رب کو کہیں. اور پھر ان بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ ان بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے کہ اللہ کا پھر حق یہ ہے کہ اللہ انہی اپنے موحدین کو، ان توحید پرست بندوں کو اللہ اپنی حفاظت کے ساتھ، اپنی ذمہ داری کے ساتھ، اپنی ضمانت کے ساتھ، اپنی گارنٹی کے ساتھ اللہ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے. یہ ہے جی وہ معراج کا وہ تحفہ، معراج کا وہ پیغام ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے محبوب کے ذریعے آپ تک پہنچایا کہ ایک تو 5 نمازوں کی حفاظت کرنی، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور تیسرے نمبر پر سورہ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہے ان کو صبح و شام کے اپنے معمولات میں ان کو شامل کرنا. دوسرا پیغام جی، دوسری ہستی اور دوسرا پیغام کہ جس نے معراج کے موقع کے اوپر، معراج کا واقعہ آپ کو یاد ہے، لیکن اس معراج کے اوپر ملنے والے پیغامات اور ملنے والے اسباق وہ ہم بلا چکے. وہ دوسرا پیغام ہے جی اللہ کا خلیل، کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ وفا کی ہے، جس نے یاری ہمارے ساتھ لائی ہے. اور وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. اس خلیل اللہ کا پیغام آپ کے نام اور میرے نام امت محمدیہ کے نام کیا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3462. حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج والی رات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملا،
हज़रत इब्राहीम से मुलाकात हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदिया को जो पैगाम दिया, उन पैगाम में से सबसे पहले पैगाम देने से पहले इंसान क्या करता है? सलाम करता है ना। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदिया के नाम, आपके नाम मेरे नाम, किस कदर यार अजीमुश शान पैगम्बर है कि जाने के बाद भी उनको हमारी फ़िक्र है, और आपके नाम और मेरे नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा है। और हम पर ये लाजिम है कि जब भी हम ये हदीस पढ़ें या सुने उस वक़्त हम पर ज़रूरी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सलाम का जवाब दें। उन्होंने सलाम कहा था, हम कहते हैं जी वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या खलील अल्लाह। तो तमाम साथी इस सलाम का जवाब दे दें, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या खलील अल्लाह। तो ये सलाम का जवाब दे दिया, सलाम उन्होंने पहुँचाया था, और उसके साथ साथ हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी एक पैगाम भी हम तक पहुँचाया। फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया कि ऐ बेटे अपनी उम्मत को जाकर ये पैगाम देना कि जन्नत की मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, जन्नत बड़ी आलीशान है, जन्नत बड़ी ही खूबसूरत है और बड़ी कमाल की जगह है। इसका पानी वो बड़ा ही लजीज और मीठा है, लेकिन ये ज़मीन ये खाली पड़ी हुई है। इसके अंदर आपने अगर दरख्त लगाना है, इसको सरसब्ज़ शादाब करना है, इसकी रौनकों को बहाल करना है, तो ये आपके ऊपर है। हम उन रौनकों को या खलीलुल्लाह उनको उसको कैसे आबाद कर सकते हैं, कैसे उस जन्नत को हम आबाद कर सकते हैं और उस जन्नत के अंदर रौनकें लगा सकते हैं। तो हज़रत खलीलुल्लाह ने अपने बेटे अपने और हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ये पैगाम भेजा कि अपनी उम्मत से कहिए कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कसरत के साथ ये विर्द किया करें, क्योंकि इनके ज़रिए जन्नत के अंदर दरख्त लगते हैं। एक रिवायत में तो ये आता है, और एक और रिवायत में ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम के अल्फाज है। तो सारे के सारे ज़िक्र अज़कार के अंदर शामिल है। तो ये खलीलुल्लाह का आपके ऊपर ये पैगाम है, आपके कि उस जन्नत की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, उसके अंदर दरख्त लगाने आपकी जिम्मेदारी है, थोड़े लगाएं, कम लगाएं, ज़्यादा लगाएं, आपके ऊपर है। उसके दरख्त हम कैसे लगा सकते हैं? कोई उसके अंदर पौधा नहीं लगाना पड़ेगा, कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ेगी, बस अपनी ज़ुबान से कहना जी सुबहान अल्लाह, अपनी ज़ुबान से कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी ज़ुबान से कहना है अल्लाहु अकबर, अपनी ज़ुबान से कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सिर्फ अपनी ज़ुबान से कहना है। इधर आपने ज़ुबान से कहा, उधर अल्लाह ने जन्नत में, आपकी जन्नत में अल्लाह ने दरख्त लगा दी। ये दूसरे हस्ती का ये दूसरा पैगाम है जी आपके नाम, कि जी जन्नत को अब आपने हसीन और खूबसूरत आपने खुद बनाना है। तीसरी हस्ती और तीसरा पैगाम जी, ये बड़ा अजीम शान पैगाम है। ये पैगाम खुद हमारे आका और हमारे इमाम, हमारे कायद सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। ये भी हदीस जी जामे तिरमिज़ी की हदीस है। जामे तिरमिज़ी हदीस का नंबर 3235। ये हदीस का नंबर याद रख लें जी, क्योंकि यहाँ पर एक दुआ है, वो मैंने आपको याद करवा ली। 3235 जामे तिरमिज़ी। इसके अंदर है कि मिराज वाली रात जो है ना, उस रात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों के साथ अल्लाह का दीदार नहीं हुआ। इसके ऊपर कई मरतबा हम गुफ्तगू कर चुके हैं। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में दर्जनों रिवायात इसके ऊपर गवाह है। लेकिन इस कायनात के अंदर एक ऐसी हस्ती है कि जिसको अल्लाह ने इतना मुकाम और फजीलत दी है कि उस हस्ती को अल्लाह ताला ने ख्वाब के अंदर अपना दीदार करवाया। वो हस्ती हमारे इमाम है, हमारे कायद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जामे तिरमिज़ी की हदीस मैंने नंबर आपको बता दिया, 3235 है। हदीस यहाँ से शुरू होती है। हदीस सुनिए कि बड़ी कमाल की हदीस है। साहबी कहते हैं कि हम एक मरतबा फजर की नमाज में रसूलुल्लाह का इंतज़ार फरमा रहे थे, और इतनी फजर की नमाज लेट हुई कि हमें ख़तरा हुआ कि अभी सूरज तुलू होने वाला है, और यहाँ पर अगर इमाम 1 मिनट लेट हो जाए तो हम उसकी लापा कर देते। तो साहबी क्या कहते हैं कि हमें इतनी देर हो गई कि सूरज तुलू होने वाला था, सूरज तो करीब था कि तुलू हो जाए। उस वक्त महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से जल्दी जल्दी तशरीफ़ लाए, और तशरीफ़ लाकर आपने मुख्तसर सी नमाज अदा की, नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद आपने अपना चेहरा अनवर अपने मुख्तदियों की तरफ किया, और सारे असहाब को आपने हुक्म दिया कि यहीं पर बैठ जाओ, कोई भी उठकर न जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जो तख़ीर में आने की वजह, और ये भी इमाम के ऊपर ज़रूरी है कि अगर इमाम तख़ीर हो जाए, इमाम अगर नमाज से लेट हो जाए, तो मुक़्तदियों के इश्कालात को दूर करने के लिए, मुक़्तदियों का जहन साफ करने के लिए वो अपनी तख़ीर की, लेट आने की वजह बता दे, ताकि किसी के जहन में कुछ सवाल न रहे। जैसे कि यहाँ पर हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी तख़ीर में आने की वजह भी बता दी कि मैं जो तख़ीर से पहुँचा हूँ, लेट आया हूँ, उसकी वजह क्या है कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के मैं लेटा तो मुझे ऊँघ आ गई, मुझे नींद आ गई।
تو اس وقت پھر میں نے خواب کے اندر اللہ رب العالمین کا دیدار کیا. میں نے اپنے رب کو بڑی ہی عمدہ اور بڑی ہی حسین اور جمیل بڑی خوبصورت شکل کے اندر اللہ کو دیکھا. اور پھر ساتھ ساتھ جب میں نے اللہ رب العالمین کو دیکھا تو اللہ رب العالمین نے پھر مجھ سے سوال کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ جو فرشتے بات کر رہے ہیں, یہ جو فرشتے گفتگو کر رہے ہیں, یہ کس بارے میں گفتگو ہو رہے ہیں, یہ کس بارے میں آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب سے عرض کیا یا ربی لا اعلم, کہ میں یہ نہیں جانتا یہ فرشتے کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا ہاتھ میری کمر کے اوپر رکھا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی کوئی تشبیہ نہیں بیان کرتے اور نہ ہی اس کی جو تعبیر کے اندر ہم پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کما یلیق بشانی, جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے جو ہاتھ اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر محسوس کیا, اور پھر ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے روشن کر دی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سوال کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے یہ فرشتے کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, یہ فرشتے آپس میں جو بحث مباحثہ کر رہے ہیں یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے رب سے عرض کیا کہ یا ربی یہ مکفرات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. مکفرات کیا؟ گناہوں کو ختم کرنے والی چیزیں, گناہوں کو توڑنے والی چیزیں, گناہوں کو مٹانے والی چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو پھر میرے رب نے مجھ سے پوچھا کیا محمد وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے گناہ ختم ہوتے ہیں, گناہ مٹتے ہیں, گناہوں کو ختم کیا جاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے رب سے عرض کی یا ربی وہ 3 چیزیں, اور یہ آپ کے لیے بھی ہے جی. وہ 3 چیزیں, یہ پیغام ہے جی معراج کا آپ کے اور میرے نام, کہ گناہ ہو جاتے ہیں, ان گناہوں کو ختم کروانے کے لیے, گناہوں کو مٹانے کے لیے ہمیں 3 راستے اختیار کرنے پڑیں گے. پہلا راستہ جی رسول اللہ فرماتے ہیں جی نماز کے لیے پیدل آنا. نماز کے لیے پیدل آنا, یہ پیدل آنا یہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے کہ آپ نماز کے لیے پیدل آتے ہیں تو آپ کے گناہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کی برائیاں مٹا رہی ہوں, آپ کے قدم نماز کی طرف مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی ختم کروا رہے ہوتے ہیں, گناہوں کو مٹا رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جی اگلی نماز کا انتظار, فجر کی ظہر کی نماز پڑھ لی گئی, اب ظہر کی نماز پڑھ کے انسان وہیں پر بیٹھا ہے, عصر کی نماز کا انتظار کر رہا ہے. یہ انتظار کرنا یہ بھی گناہوں کے کفارے کا سبب ہے. تیسرے نمبر پر جی ناگواری کے باوجود وضو کرنا, کہ ٹھنڈا پانی ہے اور سردیوں کا موسم ہے, انسان کا دل نہیں کرتا وضو کرنے کو, بغیر ناگواری کے اور بغیر کسی انسان مشقت کے وضو کرتا ہے, تو یہ وضو کرنا بھی مکفرات کا سبب ہے, گناہوں کے مٹانے کا سبب ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے پوچھا ہے محمد آپ فرشتے کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو میں نے رسول اللہ فرماتے کہ میں نے رب سے عرض کی کہ یا ربی اب یہ فرشتے مقربین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مقربین کیا کہ جن کا درجہ اللہ کے ہاں بڑھتا رہتا ہے, جن کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا رہتا ہے. وہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے رب نے پوچھا ہے محمد وہ کون سی 3 چیزیں. رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے رب سے عرض کی یا ربی وہ 3 چیزیں مسکینوں کو کھانا کھلانا. اتنی بڑی عظمت ہے کہ انسان کے اس مسکینوں کو کھانا کھلانے کے اوپر اللہ کے ہاں درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جی با اخلاق اور نرم گفتگو کرنا, اخلاقیات کے ساتھ پیش آنا. اور تیسرے نمبر پر جی جب سب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھ کر نماز ادا کرنا, یعنی تہجد پڑھنا, یہ اللہ کے ہاں مقربین میں انسان شامل ہو جاتا ہے. تو یہ جی حدیث یہاں پر ختم نہیں ہوتی. پھر اللہ رب العالمین نے عرض کی, اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد مانگو جو مانگتے ہو. اب ہم سے کوئی ہوتا ہے یار مالک کائنات ہے, اور جس کے ایک کن کہنے کے اندر ساری کی ساری کائنات اس کا رب کے ہاں مسخر ہو جاتی ہے, اس کے سامنے اب اگر وہ رب ہمارے سے یہ آفر کرے کہ مانگو جو مانگتے ہو, ہم نے کیا مانگنا تھا؟ ہم نے پیسے, دولت, مال, کوٹھیاں, بنگلے, یہ دنیا کی چیزیں مانگنی تھی. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ اللہ اکبر, کمال کی دعا جی مانگی. یہ امام ترمذی نے جی حدیث لکھ کرنا اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث کے بارے میں نے امام بخاری سے پوچھا, یعنی اپنے استاد سے پوچھا. یہ امام بخاری کے شاگرد ہے امام ترمذی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ یہ حدیث ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, یعنی اس کے اندر ہے یہ ایسی عجیب چیزیں کہ انسان ایک وقت گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ھذا حدیث صحیح, کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بخاری شریف کے اندر نہیں ہے, یہ جامع ترمذی کے اندر. تو اس وقت پھر رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو جو مانگتے ہو. تو پھر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کے سامنے یہ دعا کی, اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. بڑی ہی کمال کی دعا ہے جی. یہ دعا کر کے اور پھر یہیں پر خواب ختم ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقتدیوں کو فرمایا کہ یہ دعا میں نے اپنے رب سے کی ہے, اس دعا کو میرا ہر امتی, یہ پیغام ہے جی, یہ پیغام تیسری ہستی کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ میرا امتی ہر کوئی
اس دعا کو خود بھی پڑھے اور یاد بھی کرے اور آگے لوگوں تک بھی پہنچائے۔ تو یہ رسول اللہ کا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات کی ہمیں یہ پیغام اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ ایک تو اس دعا کو خود بھی یاد کرنا ہے اور لوگوں کو بھی آگے تلقین کرنی ہے۔ ہماری ذمہ داری تھی جی، ہم تک یہ حدیث پہنچی تھی، ہم نے آپ کو پہنچا دی۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس حدیث کو یا اس دعا کو یاد کرنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا۔ مختصر میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں جی، بڑی کمال کی یہ دعا ہے۔ اللہم انی اسألک، یا ربی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، فعل الخیرات، ہر اچھے کام کرنے کی توفیق کا۔ انسان کہتا ہے نماز پڑھ دے، میرا دل ہی نہیں لگتا، میرا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، میرا دل ہی نہیں کرتا اچھے کام کرنے کو۔ یہ دعا اسی وجہ سے محبوب علیہ السلام نے اس کی تلقین کی ہے کہ یا ربی میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہر نیک اعمال کرنے کی توفیق کا، جو بھی نیک اعمال ہو مجھے توفیق مل جائے کر میں اس کو نیک اعمال کو کروں، وترک المنکرات، اور ہر برائی کو چھوڑنے کا۔ انسان آج ملتے ہیں جی، مجھے یہ گناہ کرنے کی عادت ہے اور چھوٹتی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے یہ فلاں گناہ کرنے کی عادت ہے، کوئی کہتا ہے مجھے غیبت کرنے کی عادت ہے، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں گناہ کرنے کی عادت ہے اور چھوٹتی نہیں ہے، میں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں لیکن نہیں مجھ سے چھوٹتی۔ اس کے لیے یہ دعا ہے جی، وترک المنکرات، یا ربی ہر برے کام کو چھوڑنے کی توفیق یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وحب المساکین، یار کس طرح کا ہمارا لیڈر ہے، کس طرح کا عظیم الشان قائد ہے۔ ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو امیروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مالداروں کے ساتھ ہماری محبتیں ہوتی ہیں۔ جو ہوتا ہے نا کم پیسے والا، دولت والا نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اس کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتے، لیکن ہمارے قائد کس کے لیے دعا کر رہے ہیں، کس کی محبت کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ وحب المساکین، کہ مسکینوں کی محبت یا ربی میرے دل کے اندر ڈال دے۔ وَأَن تَغْفِرَ لِي، اور یا ربی مجھے معاف فرما دے، وَتَرْحَمَنِي، اور مجھ پر رحم فرما۔ اور آگے جی لوگ کہتے ہیں کرونا آ گیا، ڈینگی آ گیا، فلانا وائرس آ گیا، اس سے بچنا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ہمیں کیا دعا سکھائی؟ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ، یا ربی اگر کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا ہو، کسی قوم کے اوپر کوئی آزمائش آنی ہو، کوئی ڈینگی وائرس، کوئی کرونا وائرس، کوئی بے شمار دنیا کے اندر جو برائیاں، جو اس وقت بیماریاں چل رہی ہیں، اگر یا ربی کسی قوم کے اوپر کوئی عذاب یا کوئی فتنہ برپا کرنا ہو تو فتوفنی غیر مفتون، یا ربی مجھے اس سے بچا کر فوت کر دینا، مجھے اس فتنے میں، اس بیماری میں، اس وائرس میں یا اللہ مجھے مبتلا نہ کرنا۔ کتنی کمال کی دعا ہے جی۔ اسألک حبک، یا ربی میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس شخص کی، اس ذات کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں جو یا ربی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے اللہ سے محبت کرنا، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا بھی رسول اللہ نے اس سے سوال کیا۔ اور وحب عمل، اور ہر وہ عمل کی محبت کا یا ربی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یقرب الی حبک، جو یا ربی آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ تو اس لیے جی یہ بڑی ہی کمال کی دعا ہے، ہر دنیا کی چیز، دنیا کی خیر اور دنیا کی برائی سے پناہ اس دعا کے اندر شامل ہے۔ تو جن کے پاس اسلام 360 موجود ہے وہ اپنا اس نمبر حدیث کا میں نے بتا دیا 3235، وہاں سے نکال کر یاد کریں۔ اور جن کے پاس اسلام 360 نہیں ہے یا جو ہے وہ باریک لفظوں والا وہ نہیں یاد کر سکتے، ان کے لیے ہم نے تقریباً 12-14 فوٹو کاپیاں نکالنی ہیں اس دعا کی، اس لیے تاکہ لوگ اس کو دعا کو لازمی یاد بھی کریں اور اس کی دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اس کو آپ تشہد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تشہد کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم تشہد پڑھ چکو تو جو دعا چاہتے ہو، جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ تو صرف وہ دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں جو کہ عربی کے اندر اور قرآن و سنت سے منقول ہے، اور یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت دعا ہے۔ یہ آپ اپنے تشہد کے اندر اور اپنے تہجد کے اندر بھی اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو باقی جن کے پاس اسلام 360 ہے وہ وہاں سے یاد کر لیجیے گا، اور جن کے پاس نہیں ہے یا جو بڑے لفظوں میں یاد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ فوٹو کاپی نکالنی ہے، وہ جمعے کے بعد جو ہے نا وہ آ کر لے سکتے ہیں۔ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے معراج کا پیغام تو آپ تک پہنچایا اور آپ کو بتایا، لیکن معراج کا جو واقعہ، کیونکہ یہاں پر ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ، تو آدھے گھنٹے کے اندر معراج کا واقعہ مکمل وہ بیان نہیں ہو سکتا، اگر زیادہ لیں گے تب بھی ہمیں خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک کل ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے مکمل، اس کے اندر شروع سے لے کر کے واقعہ شروع کہاں سے ہوا اور کہاں کہاں پر کون کون سے واقعات پیش آئے اور کہاں پر جا کر پھر اینڈ ہوا، یعنی مکمل واقعہ قرآن و سنت کے ساتھ جو چیزیں ثابت تھی ہم نے اس کو ریکارڈ کر دیا، تقریباً وہ 50 منٹ کی وہ ویڈیو بنی ہے۔ تو وہ جن ساتھیوں کے نمبر تو میرے پاس ہے، وہ انشاءاللہ میں ان کو لنک بھیج دوں گا، باقی جن کے پاس نہیں ہے اگر وہ شوق رکھتے ہو جو واقعہ معراج مکمل، آپ کو بہت ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی، بہت سارے آپ نے جو ہے خطبات سنے ہوں گے، لیکن وہ اس کی خصوصیت کیا ہے
اس کے اندر شروع سے لے کر اینڈ تک اور کون کون سے مقامات کے اوپر کون کون سا واقعہ پیش آیا اور اس کے ساتھ دلیل کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے وہ ریکارڈ کر کے جو ہے یوٹیوب پہ ڈال دی ہیں۔ یوٹیوب کا جو چینل کا نام وہ آپ کا علم میں ہوگا، محمد عبداللہ بخاری، اب یہاں پر لکھیے گا، اور سارے کا سارا واقعہ جو ہے نا انشاءاللہ آج ہم اپلوڈ کر دیں گے، وہ واقعہ آپ وہاں سے دے سکتے ہیں۔ واقعے کو ہم نے وہاں پر اپلوڈ کر دیا اور اس کے جو اسباق تھے، جو اس میں ملنے والے اسباق تھے، وہ ہم نے یہاں پر بیان کر دیے تاکہ بیلنس برابر ہو جائے، وقت بھی بچ جائے اور ہمارا جو موضوع ہے معراج کے متعلق وہ بھی آپ کے سامنے کور ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اس معراج کے اندر سبق ہونے والے اسباق جو ملنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف ملے، ہمیں ان تحائف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا اللہ تعالیٰ نمازی بنائے، 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان